جانا، اور جہاں نہ ہو تو وہاں لباس سے متاثر ہو کر نہ جانا، کیونکہ لباس کوئی بھابی کوئی چھوٹا پہنتا ہے، کتابیں تو وہ بھی تخصص کی پڑھاتا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ آپ مزاج لینے جاتے ہیں۔ کیا لینے جاتے ہیں؟ بولیے، مزاج لینے۔ اب آپ سنیے، اعلیٰ حضرت نے اپنے سامنے حضرت محدث اعظم کچوشری کو بٹھایا اور 11 روپے جیب سے نکالے اور نکال کر آپ نے ایک مرید کو دیے کہ جاؤ شیرنی لے کر آؤ۔ ان کے سامنے اگر یہ کام بھی ہو تو ہنستے ہیں۔ میں نے کہا یہی تمہاری لعنت کے لیے کافی ہے، تمہیں امام احمد رضا کی فکر کا کوئی حصہ نہیں ملا، فکر کا ایک حصہ نہیں، کوئی حصہ نہیں ملا۔ اتنے نیوٹرل بن کر بھی دنیا تم پر لعنت کر رہی، شہرت نہیں کر رہی، اور مظفر شاہ تمہاری گردن پر پاؤں رکھ رہا ہے، اللہ اس کو اتنا اور عروج عطا فرمائے۔ یہ ہمارا عروج نہیں ہے، یہ نظریے پر اترنے کی بات ہے۔ وہ ایک تھا چینل میں ہمارے، اور ڈائریکٹر تو وہ کہتا ہے اگر بریلوی ایسے ہیں نا ایسے تو ہم بریلوی ہیں۔ میں نے کہا ہمارے نہیں، آپ نہیں۔ تو میں نے کہا دیکھو دیوبندی بھی انتخاب کر کے بریلوی بننا چاہتے، سمجھ رہے آپ؟ مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، ہاں وہی نام رضا بندہ رسوا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے محدث اعظم کچوشری کو سامنے بٹھایا، 11 روپے نکال کر دیے اور فرمایا کہ اسے شیرنی لاؤ۔ شیرنی لائی گئی، سامنے رکھی گئی، اعلیٰ حضرت نے اس پر 11ویں شیرنی کا فاتحہ پڑھا۔ اعلیٰ حضرت فقہ میں تم سب کے باپ ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ مسئلہ اباحت کا ہے یا استحباب کا ہے، لیکن یہ اہتمام دیکھو، کیونکہ بچہ نیا آیا ہے، کتابیں تو پڑھا ہوا ہے، اب کتابوں کو بچانے والا مزاج کیسے جائے؟ فاتحہ ان سے نہیں پڑھایا، خود پڑھا، تاکہ پتہ چل جائے کہ جو جتنا بڑا عالم ہوتا ہے وہی عقیدت میں اتنا ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ مرقدہ نے فاتحہ دیا 11ویں شریف کا، اور اتنے میں لوگوں نے یہ دیکھا کہ اعلیٰ حضرت اچانک اپنے بستر سے اٹھے، کچھ اور لوگ اٹھنے لگے، آپ نے روک دیا، اٹھے، اٹھ کر اس کی تھوڑا قریب چلے، بڑھاپے کے اس عالم میں آپ اکڑو زمین پر بیٹھ گئے، بیٹھ کر اپنا چہرہ نیچے لے گئے، لوگ دیکھ رہے نیچے کیا ہے، تو وہ شیرنی کا ایک دانہ جو غوث پاک پر فاتحہ دیا گیا ہے وہ زمین پر گر گیا تھا۔ امام احمد رضا اس کے احترام میں جھک گئے اور زبان کی نوک زمین سے لگا کر اس کو اٹھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں ایسا مفتی چاہیے، لوٹا نہیں چاہیے، لوٹا۔ قادری سے بھی فارغ ہوئے تم، اب 11ویں سے بھی فارغ ہو رہے ہو۔ میں نے کہا غوث پاک ہر ایک کو اپنا نام دیتے بھی نہیں۔ میں تہنیت سے نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں، ہم الحمدللہ ہاشمی فاطمی ہیں، لیکن ہم نے اپنے کاغذات میں اپنے بچوں سمیت سرنیم سید نہیں لکھا ہے، قادری لکھا ہے۔ ہماری سیادتیں اپنی جگہ پر بچے گا، ایمان تو نسبت قادری سے بچے گا۔ مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، ہاں وہی نام رضا بندہ رسوا۔ میرے دوستو توجہ کرنا، ستارے غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے ذکر پر عرض کرتا ہوں۔ وہابیوں کا بہت بڑا امام ابن تیمیہ کا ایک شاگرد ابن رجب حنبلی، اس نے طبقات حنابلہ کی ذیل لکھی، تو ذیل طبقات حنابلہ کے اندر حضرت غوث اعظم کا ترجمہ لکھتے ہوئے وہ حضرت علامہ موفق الدین ابن قدامہ صاحب المغنی، جو فقہ حنبلی میں سب سے بڑی فقہ کی کتاب لکھنے والے ہیں، فقہ حنبلی میں سب سے پہلی سمجھ لیجئے یا بڑی سمجھ لیجئے یا مبسوط سمجھ لیجئے، مکمل سمجھ لیجئے، کتاب لکھی گئی ہے المغنی۔ میں اس لیے وہ تقریر ادھر نہیں لے جا رہا تھا، تمہارے چہرے سادہ پڑھ رہے ہیں، آ رہا ہوں غوث پاک کا ایک مقام عرض کر کے پھر اسی بات کی طرف آتا ہوں کہ ان باتوں کا ترجمہ وہاں پر ہو جائے۔ علامہ موفق الدین ابن قدامہ جو اپنے وقت کا زمانہ ہے، یہ چھوٹا آدمی نہیں ہے، ایک مکتب ہے، ایک زمانہ ہے، یہ ایک ہمالیہ ہے ان کا۔ وہ خود اپنا تجربہ ذکر کرتے ہیں کہ غوث پاک کے دربار میں گئے تھے اور شاگرد ہوئے غوث پاک کے۔ علامہ سمعانی رحمہ اللہ صاحب انصار وہ خود غوث پاک کے، علامہ زاہدی نے لکھا سیر کے اندر، اور یہی بات ابن حجر رجب حنبلی نے
یہ دونوں ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. انہوں نے لکھا کہ علامہ موفق الدین ابن قدامہ یہ کہتے ہیں, ان سے کسی نے پوچھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کیسے ہیں؟ اس نے کہا ولا رأیت احدا یعظم من اجل الدین اکثر منہ, کہ خدا کی قسم میں نے نہ کسی کو دیکھا ہے نہ سنا ہے, میں نے روئے زمین پر ایسا بندہ نہیں دیکھا جس کو دین اسلام کے ماننے والے اتنا چاہے جتنا دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کو چاہتے. یہ بات لکھتے ہیں کون؟ علامہ موفق الدین ابن قدامہ, جو اپنے وقت کا امام ہے اور 1000 سال زیادہ ہو گیا فقہ حنبلی کے اندر وہ کتاب اصول میں آتی ہے المغنی. وہ فرماتے ہیں ولا رأیت احدا یعظم من اجل الدین اکثر منہ, کہ میں نے نہیں دیکھا. غوث پاک کون ہے؟ غوث پاک کو ٹٹوؤں کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. غوث پاک کے سامنے ان کی پگڑیاں جھکی ہیں جن کو کوئی نظر اٹھا کے دیکھ بھی نہیں سکتا. یہ ٹٹو کیا جانے, ان کے سوشل میڈیا کی کلپوں پر میں لعنت بھیجتا ہوں. اس کی حیثیت کیا ہے کہ یہ غوث اعظم کے خلاف سنی بن کر بات کرے, اور ٹٹوؤں تم خلاف بولا تب بھی تمہاری مقت کچھ نہیں ہے, تم تعریف کرو تب بھی مقت کچھ نہیں ہے. غوث وہ ہے کہ جس کے سامنے ان کی پگڑیاں جھکی ہیں جس کے آگے ملا نظر نہیں اٹھا سکتا. بولیے سبحان اللہ, سبحان اللہ. آخر تک ہاتھ اٹھا کر کہنا سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ علامہ موفق الدین ابن قدامہ کہتا ہے میرا جگر پھٹ گیا اس دن سے جس دن سے کلپ میں نے دیکھا. ہر تقریر میں ان کا رگڑا لگاتا ہوں, اور یہ بھی پہلے نہیں کرتے, ان کو پتا یہ ہٹے گا نہیں, اور اگر ہم نے پہل کر دی تو یہ چھپے سارے پول کھول دے گا. میں نے کہا دیکھو لحاظ تھا تو 11ویں پر ہٹا رہے ہو صرف دیوبندیوں کو خوش کرنے کے لیے. یعنی تو پیسے مدرسوں میں دے دو. میں نے کہا آج تک جو مدرسے بنے وہ 11ویں سے ہی بنے. یہ کون سی بھولی تعویل ہے, یہ کون سی تعویل ہے؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ ایک مخصوص مسئلہ پوچھا گیا اس کو اٹھا کر غلط تشریح کر کے پیش کرتے ہیں آپ. امام احمد رضا کو نہیں پتا تھا یہ 11 روپے بھی کسی طالب علم کو دے دوں چند شرنی پر کیوں لگاؤں. سمجھ رہے میری بات آپ؟ خیر میں اس طرف نہیں جاتا, وہ تو موقع پر بیٹھیں گے تو سینہ بھر کر رکھا ہوں میں نے, لیکن میں یہاں پر بتاتا ہوں کون ہے غوث اعظم. لیکن قیامت کے دن فیصلہ ہوگا. میرے دوستو غوث اعظم کے لے کر تڑپنا تمہیں نہیں آتا نا تو پھر قادریت ہے کیا تمہارے اندر؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ قادریت ہے کیا؟ ہم نے ان اولیاء کو دیکھا ہے جو غوث پاک کا نام بغیر وضو کے لیتے نہیں تھے. جب ان سے پوچھا گیا کیوں نہیں لیتے تو کہتے ہیں غوث پاک کا نام اگر بغیر وضو کے لیں گے تو 5 پیسہ ایمان کم ہو جاتا ہے. یہ بات اس وقت ہمیں سمجھ میں نہیں آئی, لیکن جب میرے امام کا فتاویٰ میں نے فتاویٰ افریقہ دیکھا تو میرے امام سے کسی نے پوچھا کہ غوث پاک کے نام پر انگوٹھا چوم سکتے ہیں؟ آج کے کسی ملا پر کہتے اس کی کیا ضرورت ہے, اتنا کام باقی ہے دین کا, یہ انگوٹھی چومے کوئی کم کرو, ایک چوم لیا بس کافی ہے. اور میں نے کہا چپ, تیرا باپ تو اس لائق بھی نہیں تھا کہ اس کے نام چومے جائے. بات غوث پاک کی ہو رہی ہے. مفتی لگام لگا, تیری قدر غوث اعظم کی وجہ سے زبان کھینچ لیں گے تیری, چپ ہو جا. بول سبحان اللہ. لیکن امام احمد رضا جیسا شخص ہونا کہ وہ بندہ دیکھ کر فتویٰ دیتا ہے, کیونکہ روح صدیق اکبر کی ملی ہے نا. صدیق اکبر کے پاس ابو جہل آیا کافر, اس نے کہا ابو بکر ایک بات تو بتاؤ, رات کو تھوڑے سے حصے میں ایک بندہ کہتا ہے کہ میں مکہ سے مسجد اقصیٰ تک چلا گیا جو 2 مہینے کا راستہ ہے, اور وہ کہتا ہے اتنی جلدی گیا آیا کہ آنکھ بند کر کے کھولو, اتنی جلدی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مکہ کا سب سے بڑا کافر ابو جہل, اس نے سیدنا ابو بکر کو کہا راستے میں روک کر, ابو بکر ایک مسئلے کا جواب تو دو. کہنے کہ جی کیا؟ کہا یہاں سے فلسطین کتنا دور ہے؟ کہا جی 2 مہینے کا راستہ بنتا ہے. تو کہا اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں پلک جھپکنے سے پہلے, یہ مستدرک میں موجود ہے, میں گیا فلسطین بھی گیا آسمانوں پر بھی گیا لوٹ کر آیا, ابو بکر یہ بات ماننے کی ہے؟ آپ نے فرمایا بولتا کون ہے؟ یہ افتاء کا اصول ہے, صرف رسم المفتی سے نہیں آئے گا, یہ اوپر سے ساری سندیں جوڑنی پڑے گی. سمجھ رہے میری بات آپ؟ سنیے, 18 سال کا, 19 سال کا, 20 سال کا, اور میں نے کہا اس سے بڑی علم کی بے توقری کیا ہو.
گلی گلی جنگ لگا دی تم نے، روکنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس لیے روکنے والے گئے مزاروں کے اندر، سیدنا مفتی وقار الدین صاحب، امام اہل سنت، ہم تو یتیم ہو گئے، اب رنگ روٹوں کو جن کی آدھی زندگی جماعت اسلامی میں گزری ان کو ہم کو مفتی کرنا پڑ جاتا ہے اتحاد کی، لیکن برداشت ایک وقت تک ہے۔ غوث اعظم کے مسئلے پر آؤ گے تو پھر ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے تیار ہیں، اور تمہارا زور بھی ہم جانتے ہیں، کلپ بنا دو گے، فتویٰ لکھ دو گے، اس کے علاوہ کیا کر سکتے تم، لیکن اس کے بعد پھر تیار بھی رہنا۔ تمہاری مثال تم بلیک میل لوگوں کو اسی سے کرتے ہیں، لکھ دیں گے کلپ کر دیں گے، 1000 کلپ بناؤ، دیوبندی نے 100 بنائے تم ایک اور بناؤ، لیکن کلپ ذات پر نہیں بنے گا، وہ ایشو پر بنے گا، لیکن اس کے بعد پھر ہم جب جواب دیں گے تو پھر اس کا بھی سہارا رہے گا۔ توجہ رکھیں میرے دوستو، اس بات کی طرف توجہ رکھیں کہ امام احمد رضا، اب یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کافر نے کیا سوال کیا، سن رہے ہیں آپ، یہ پورا ناموس کا مسئلہ یہاں سے حل ہو جاتا ہے کہ لگا ابو بکر یہ بتاؤ کہ یہاں سے فلسطین کتنا دور ہے، فرمایا 2 مہینے کا راستہ، کہا اگر کوئی بندہ یہ کہے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں پلک جھپکنے میں ہو کر آیا، بھائی یہ بات ماننے کی ہے، حضرت ابو بکر کہتے بولتا کون ہے، کہا نہیں آپ حکم لگائیں، کہا بولتا کون ہے، کہا حکم لگائیں، کہا بولتا کون ہے، کہا آپ کے نبی بولتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ چھوٹی بات ہے، اس سے بڑی بات کرتے تب بھی مان لیتے کیوں ان کے دائرے رسالت کے اندر وہ ہے، ہر نہیں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ سے جب کسی نے پوچھا کہ 12 سال کا بیڑا جو تیرایا ہے غوث اعظم میں، یہ کسی کتاب کے اندر ہے؟ آج کے اگر کسی سے پوچھتے لوگ کہتے ہیں من گھڑت روایت ہے، جب صحیح روایتیں موجود ہے تو من گھڑت پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں رات رات کو جلسے نہ کریں، پڑھتے پڑھاتے کچھ نہیں۔ میں نے کہا بیٹا اس موضوع کو پورا پڑھ کر آتے ہیں جب اتنا اوپر سے آتے ہیں، یاد رکھیے گا، توجہ رکھیں اس بات کی طرف میرے دوستو۔ امام احمد رضا سے پوچھا گیا کہ 12 سال کا ڈوبا بیڑا جو غوث اعظم نے تیرایا، ایک بڑھیا رو رہی تھی، اس کے لیے دعا کر کے یہ کسی کتاب میں ہے؟ تو غوث پاک نے یہ دیکھا کہ یہ ہے کس کے لیے، غوث پاک کے لیے، تو جواب کیا لکھتے ہیں؟ میں نے سوال جب پڑھا تو میرا ایک بچہ ہے، اس کو میں نے فتاوی رضویہ شریف بند کر کے بتایا، میں نے کہا جواب نہیں پڑھتا لیکن میں تجھے بتاتا ہوں امام کا مزاج کیا، امام نے لکھا کیا۔ میں نے کہا شاہ صاحب یہ تو کسی کتاب میں نہیں ہے، میں نے کہا لیکن میرا امام یہ کبھی نہیں لکھے گا، اتنے پیار سے لکھے گا، اتنی وضاحت سے لکھے گا، کیونکہ میرے امام کو یہ بھی پتا ہے کہ بات غوث پاک کی ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ بھابھی جلتا ہے، یہ بھی پتا ہے کہ لوگوں کی عقیدت غوث پاک کی وجہ سے جڑی ہوئی ہے دین کے ساتھ۔ یہ دیکھیے مزاج فرشتہ، اس کو کہتے ہیں، کتاب چاٹنے کو نہیں کہتے، یہ وہب الہی ہے، جس کو خدا شرح صدر کہتا ہے اس کو تفقہ فی الدین عطا فرماتا ہے۔ تفقہ فی الدین کتابوں سے نہیں آتا، یہ وہب الہی ہے، عطیہ الہی ہے، ہاں راستہ کتابوں کا ہی اس طرف کا ایک قسم ہے۔ توجہ کرنا میرے دوستو، امام احمد رضا سے جب پوچھا گیا کہ وہ 12 سال کا ڈوبا پیڑا پار کیا غوث پاک نے، کسی کتاب میں ہے؟ اعلیٰ حضرت جواب کیا لکھتے ہیں، ایک لائن کا جواب ہے، فرماتے ہیں فقیر کی نظر سے یہ گزرا تو نہیں کسی کتاب میں، ہاں لوگوں کی زبان پر مشہور ضرور ہے۔ میں ڈر گیا آپ مشہور ہو گئے تو آگے بات کیا ہوگی، فرمایا لیکن حرج نہیں ہے بیان کرنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حرج نہیں ہے بیان، کیونکہ خلاف شرع نہیں ہے، آپ کے دائرہ کرامت کے اندر آتا ہے، آپ کے دائرہ بولیے کرامت کے، میں کہتا جو اس فتوے کو پڑھ لے وہ امام احمد رضا کی نظر چراغ و میلاد پر اور دیگر عقیدوں پر کیا ہو سکتی ہے اس کا اندازہ وہ لگا سکتا ہے۔ سمجھ رہے آپ، یہ مزاج ہے۔ تو اب آپ کیا خود فرماتے ہیں کہ کسی کتاب میں نہیں ہے، لیکن غوث اعظم کو جو اللہ نے منزلت اور قدرت عطا فرمائی اپنے فضل کے ساتھ، تو اس کی منزلت اور فضیلت اللہ اکبر یہ ہے کہ اس کو منع نہ کیا جائے، منع نہ کیا جائے، کیونکہ خلاف شرع۔ کسی نے پوچھا حضور یہ انگوٹھا جو چومتے ہیں، اگر کوئی غوث پاک کے نام پر انگوٹھا چوم لے، کوئی غوث پاک کے نام پر انگوٹھا چوم لے تو حضور کچھ لوگ کہنے گے یہ آپ نے ربیع الغوث لگا دیا، تو میں نے کہا آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وہابیوں نے سارا بازار بدتمیزی کا برداشت کر لیا ہے، آپ تو کبھی کچھ نہیں پدکتے اتنے کا، کیونکہ آپ کو خط ہوتا ہے کہ کہیں ٹیلی فون نہ آ جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ غوث اعظم کے نام پر اگر انگوٹھا چوم لے تو شرعاً کیا ہے؟ فرمایا غوث پاک کے نام پر انگوٹھا چومنا یہ حضور کی محبت کی علامت ہے، منع نہیں ہے۔
سبحان اللہ منع نہیں ہے یہ محبت اولیاء ہے، کیونکہ اللہ والوں سے جب محبت ہو جاتی ہے، اللہ کے لیے ہو جاتی ہے، تو اللہ علم کے لیے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ علامہ موافق الدین ابن قدامہ اس لیے یہ بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں وَلَا رَأَيْتُ أَحَدًا يُعَظَّمُ مِنْ عَجَلِ الدِّينِ أَكْثَرَ مِنْهُ۔ خدا کی قسم میں نے دنیا میں ایسا بندہ نہیں دیکھا کہ مسلمان اس کو دل و جان سے چاہتے ہو دین کے رشتے سے، سوائے شیخ عبد القادر جیلانی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ محبت سے کہنا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی بڑی شخصیت ہے، اللہ اکبر۔ ہم کسی غیر کے الفاظ اور القاب کے محتاج نہیں، لیکن غوث اعظم کے لیے ان لوگوں نے وہ کلمات لکھے جو اپنے وقت کے بڑے نقاد کنجوس رہے۔ ابن رجب حنبلی نے جب غوث پاک کا تذکرہ لکھا نا، تو اوپر لفظ کیا لکھتا ہے؟ جس کے القاب بدلتے ہیں، یعنی جس کے القابات زیادہ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ذات بہت بڑی ہے، کہ مختلف جہتوں سے اس کو یاد کیا جا رہا ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے لیے القابات ابن رجب نے لکھے، شیخ العصر، سلطان المشائخ، سید اہل الطریقۃ فی وقتہ، بولو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ شیخ العصر، زمانے کے سب سے بڑے پیر اور استاد، غوث بولو سبحان اللہ، سید اہل الطریقۃ فی وقتہ، اپنے وقت اور اپنا زمانہ، اس نے تو وقت کو محدود کیا ہے، ہم تو وقت کو قدم شیخ سے لیتے ہیں نا۔ کہ سید اہل الطریقۃ فی وقتہ، اپنے وقت میں اہل طریقت، اہل روحانیت کے سب سے بڑے سردار اور سید، سلطان المشائخ، شیوخ، دین کے شیوخ یا طریقت کے شیوخوں کے وہ بادشاہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سنی نہیں ہیں، لیکن جب غوث اعظم کی بات آتی ہے تو ان کی پگڑیاں بھی ہمیں جھکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ غوث اعظم کی شان اور جلالت یہ ہے میرے دوستو، اللہ اکبر، علم مقام، 90 سال کی عمر شریف تو آپ نے پائی ہے، اپنے دور مبارکہ کے اندر جو احیاء کا آپ نے کام کیا ہے، جس وجہ سے آپ کو محی الدین کہا جاتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام اور شریعت کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور فسق و فجور سے ان کو دور کرنا، جوان نسل کو نمازی بنانا، خوف خدا سے آشنا کرنا، رسول اللہ کی محبت سے آشنا کرنا، یہ وہ انقلابی کام تھا کہ جو آپ کے قریبی دور میں اور بعد کے دور میں نظر نہیں آتا۔ اس لیے آپ کا لقب ہے محی الدین۔ دین لوگوں کی بدعملیوں کو پھیلانے کی وجہ سے کمزور ہو رہا تھا، آپ کے ارشاد اور تلقین اور جدوجہد کی وجہ سے دین زندہ ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث اعظم کا مقام یہ ہے، مورخین لکھتے ہیں، زاوی نے بھی لکھا کہ 400 علماء بیک وقت غوث پاک کے ساتھ ہوتے تھے۔ کتنے 400 علماء، اور 400 علماء ایک عالم نہیں، 400 جید عالم وہ غوث پاک کے ساتھ سفر کرتے تھے اور لکھتے تھے کہ غوث اعظم کیسے بیٹھ رہے ہیں، کیسے چل رہے ہیں، کیا ارشاد فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، یہ ساری باتیں وہ مرتب کرتے تھے۔ بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ نے یہ لکھا کہ آپ کی مجلس میں 400 دوات ختم ہو جاتی تھی۔ دوات جانتے ہیں، امپورٹ، تو کتنا لکھا جاتا ہوگا اور علم کتنا ہوگا، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی عبقریت اور بزرگی۔ بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ یہ مقام ہے، یہ آپ کی علمیت ہے اور آپ کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ محدث ابن جوزی جو اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ اور عالم گزرے ہیں، ان کے وہ ایسے آدمی ہیں، اتنا بڑا نقاد ہے کہ امام بخاری کے گریبان تک ہاتھ جاتا ہے، اس کا اثرا نہیں کرتا، لیکن جب غوث پاک کا نام آتا ہے تو ان کا جسم تھرتھراتا ہے۔ بولنا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ علمی بزرگی ہے غوث اعظم، یہ علمی بزرگی ہے، یہ علمی متانت ہے، اور اللہ نے ایسا خوبصورت بنایا آپ کو اور حسین بنایا، کیونکہ ولی کی ولایت جو ہے وہ نبی کی نبوت کا پرتو ہوتا ہے۔ میرے آقا اور آپ کے آقا، ہم سب کے آقا مدینے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو خدا نے اتنا لطیف، نظیف اور پاکیزہ اور نفیس بنایا تھا کہ آپ کے جسم پر مکھی کبھی نہیں بیٹھتی۔ آپ کے جسم پر مکھی، میرے اور آپ کے پیارے نبی کے جسم پر مکھی کبھی، اور یہ فیض سیدنا عبد القادر جیلانی کی زندگی میں آتا ہے۔ علماء نے لکھا، یہ صاحب نسم الریاض نے یہ بات لکھی ہے کہ غوث اعظم کی ولادت سے لے کر وفات تک باقاعدہ مشاہدہ کیا گیا، گرمی ہو یا سردی ہو، سفر ہو یا حاضر ہو، آپ کے جبے کے اوپر بھی مکھی کبھی نہیں بیٹھتی تھی۔ بولنا آخر تک ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مرتبہ اور مقام سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار بڑے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ اور مقام ہے۔
لیکن اب آئیے تھوڑا سا میں پیچھے آ کر ایک دو بات عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں. یہاں تک غوث اعظم کی بارگاہ میں کچھ نظرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم نے بات کی. علم کے حوالے سے ایک بات میں عرض کروں. غوث اعظم یہ فرماتے ہیں, غوث اعظم نے جتنے خطبے دیے ہیں نا, کچھ مرتب ہوئے, مختلف کتابوں میں آئے, لیکن اصل ایک کتاب پوری بنی جس کو فتح الغیب کہتے ہیں. کیا ہے؟ اس میں تقریباً 55-60